السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، انتخابات کی آمد میں محض 34 دن باقی بچے ہیں، لیکن تاحال ہمیں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں کوئی بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، ماں سوائے ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس نے اپنی انتخابی مہم کا خیبر پختونخوا سے بھرپور آغاز کیا۔ وہ صوبہ جس سے تعلق رکھنے والی جماعتیں امن و امان کو توجیہ بنا کر انتخابات کے التوا کی گردان کر رہی ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گھر جاتی عمرہ سے صوبے میں اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ملک کی دیگر دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی محاذ پر سرفراہ ہونے کے بجائے قانونی جنگ میں مصروف عمل نظر آ رہی ہیں، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی انتخابی مہم سیاسی اکھاڑے کے بجائے عدالتی اکھاڑے میں چل رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد سپریم کورٹ آف پاکستان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عدالت کب تاحیات نااہلی سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے کر ان کی انتخابات میں شمولیت کی راہ ہموار کرتی ہے، تو دوسری جماعت یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا انتخابی نشان جماعت کو واپس دلوانے کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا کردار کب ادا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے معاملات کو لے کر انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر رکھ پائے گی یا نہیں، کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت کے قائد کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی مخالف سیاسی جماعت کے قائد کو جیل میں رکھ کر نہ صرف انتخابات کی دور سے محروم کر دیا جائے بلکہ پوری جماعت کو ہی انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے، تو بلا شبہ یہ انصاف کے معیار کے مساوی نہیں ہوگا، بالخصوص ایسے فیصلے کی پاداش میں کہ جس کی نظیر آمریت کے دور میں تو ہمیں ملتی ہے لیکن جمہوری ادوار میں نہیں۔ آج انہی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم عدالت سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت کسی ایک جماعت کے حق اور دوسری جماعت کے مخالف کوئی فیصلہ نہیں دے گی، بلکہ دونوں جماعتوں کے قائدین کے حوالے سے ایک ہی فیصلہ کرے گی۔ مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے، یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، بہت کچھ جب ہم بات کرتے ہیں عدالتی فرنٹ کے اوپر، لیگل فرنٹ کے اوپر، تو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ سر ایک ہیئرنگ رہی۔ سب سے پہلے تو سر اگر تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے ہمارے ویورز کے لیے، جو وکیل خرم رضا ہیں سر، انہوں نے آج عدالت کے دائرہ کار پر ہی جو ہے وہ دائرہ اختیار پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی 62(1)(f) کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کس دائرہ اختیار کے تحت یہ مقدمہ سن رہی ہے؟ آئین کا جو آرٹیکل 187 کے تحت سن رہی ہے یا آرٹیکل 184(3) کے تحت سن رہی ہے؟ تو سر سوال یہ آپ سے ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ جو تاحیات نااہلی سے متعلق جڑے معاملات ہیں کیا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں سر؟ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں تو آئیں گے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی حتمی عدالت ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو کسی قانون کو یا آئین کو یا اس میں ترمیم کو کالعدم قرار دے سکے، یا اس کو کسی حد تک نیم کالعدم اور نیم جاری، یہ اختیار کسی اور عدالت میں نہیں ہے، یہ حتمی اختیار سپریم کورٹ کا ہی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ہے اگر وہ کسی بھی لوور اتھارٹی یا لوور کورٹ، لوور سے بنیاد یہ نہیں صرف ہائی کورٹ وغیرہ، بٹ کوئی افسر یا کوئی کرتا ہے کوئی فیصلہ تو اس کا تو جائے گا، حتمی اس کا جو نتیجہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی نکلتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب یہ دائرہ اختیار جو ہے وہ اس کے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ سارا معاملہ۔ اچھا سر، تھوڑا سا تاحیات نااہلی یہ سپریم کورٹ جو اس وقت سن رہی ہے، میں نواز شریف صاحب کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں وہ میاں صاحب کا ہی ہے۔ میاں صاحب کا جو معاملہ تاحیات نااہلی والا تھا، جو فیصلہ آئے گا ریٹروسپیکٹیولی سر وہ اپلائی ہوگا، ان کے تو کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے، منظور بھی ہو گئے، کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ایک صاحب نے اعتراض کیا نا ان کے، تو اس سے وہ اعتراض والی جو درخواست ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کا اعتراض بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ قانون کے ساتھ ایک جو آئین کے تحت نااہلیت ان کی ہوئی ہے، وہ کیا قانون، عام قانون سے اس کو ختم کیا جا سکتا کہ نہیں۔ تو اس پہ بحث سن رہے ہیں۔ میری اپنی رائے ہے کہ یہ تاحیات نااہلیت کا جو نظریہ یہ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن بدقسمتی سے یہاں میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ تاحیات نااہلی آئین کے تحت اور آئین کی تشریح کر کے سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے. اب اگر آئین کیا کہتا ہے اس کے آپ خلاف نہیں جا سکتے. اس کے آپ خلاف جب تک آپ آئین میں ترمیم نہ کریں آپ آئین کی کسی شیخ کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے یا اس سے جو جن میں تضاد ہو قانون میں اور آئین میں. تو اس میں اب چونکہ یہ 15 سال کی نااہلی جو ہے یہ سپریم کورٹ نے صرف اس کا نفاذ نہیں کیا بلکہ 15 سال کی نااہلی کے بعد سپریم کورٹ کے 3-4 فیصلے آ چکے ہیں جس کے تحت انہوں نے اس کو اپہولڈ کیا ہے. تو چونکہ وہ اپہولڈ کر چکے ہیں اور وہ آئین کی تشریح ہے. آئین کیا کہتا ہے میں اس کا ایک معنی نکالتا ہوں آپ اس کا ایک اور معنی نکالتی ہیں اور کچھ تیسرے صاحب وہ اور معنی نکالتے ہیں. یہ عدالتیں ہی ہو گئی 3 عدالتیں مثال کے طور پر. اب ان کو جب وہ اپنی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سے کون سی کو ترجیح دی جائے گی. اب وہ تشریح جو سپریم کورٹ نے حتمی طور پہ کر رکھی ہے اور متعدد مرتبہ اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے وہ آئین کا منشا. سو اگر آئین کا منشا وہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین تاحیات نااہلی کو جائز قرار دیتا ہے. اب اس کو کسی ماتحت قانون سے جو آئین کے ماتحت ہو جو آئین کے میں ترمیم کرنے کے لیے بھی 2/3 اکثریت اسمبلی میں اور 2/3 اکثریت سینٹ میں چاہیے ہوتی. لیکن عام قانون پاس کرنے کے لیے اکثریت ایک دفعہ دونوں ایوانوں میں کافی ہے. اب یہ جو آرڈینری لا ہے یہ اکثریت سے ہوتا ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہوتا ہے. اب کیا آپ عام اکثریت سے جو آئینی اکثریت ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کو عام اکثریت سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو میری یہ رائے ہے کہ نہیں. اگر آئین نے کچھ کہا ہے اس پہ تنازع ہے کہ کیا کہا ہے کیوں تاحیات نااہلی کہی ہے کہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ تاحیات نااہلی ہے اور وہ ہو سکتی ہے اور وہ آئین کے منشا کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئین کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو سپریم کورٹ تشریح کرتا ہے اور اس کو اب آپ 2/3 اکثریت سے رستے سے نہیں ہٹا سکتے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے واپس آ کے کچھ اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ